السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان سے اتحاد، حامد میر نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پی ٹی آئی کو بڑی کامیابیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ اس اتحاد کے پیچھے کون؟ فارم 47 کا دور ختم، نئے الیکشن کی تیاریاں۔ کیا توہین عدالت کے ذریعے حکومت کو ختم کر دیا جائے گا یا وزیر اعظم کو گرفتار کیا جائے گا؟ بلاول بھٹو اور مریم نواز کا مستقبل کیا ہوگا؟ حامد میر نے بڑے سوال اٹھا دیے۔ شو میں جب پٹواری رانا ثناءاللہ آئے تو حامد میر نے ایسے سخت سوال کر ڈالے کہ رانا ثناءاللہ ہکا بکا ہو گئے۔ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار ہوں۔ رحمان صاحب کے ایک طرف کھڑے ہیں اسد کیسر صاحب، عامر ڈوگر صاحب، اور دوسری طرف کھڑے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود اچکزئی صاحب۔ تو یہ جو ایک تبدیلی ہے، اس تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ انہی آبجیکٹیوز کو اچیو کر پائیں گے جن آبجیکٹیوز کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی، اور اس وقت شہباز شریف ان کے ساتھ تھے، بلاول ان کے ساتھ تھے، تو لیڈر ہیں ناصر عباس صاحب، تحریک انصاف، کوشش وہ کر رہے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کریں۔ آپ اب دونوں ایوان جو ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی، ان کو کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں، دونوں ایوانوں کو اگر پیپلز پارٹی کا جو انہوں نے اس وقت اپنے لیے ایک طریقہ کار جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیجسلیشن میں وہ تعاون نہیں کریں گے، ماسوائے ایسے ایشوز کے جہاں پہ کوئی یعنی کوئی نیشنل ایشوز ہوں یا کوئی قومی سلامتی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لیجسلیشن ہو، تو بہرحال یہ بات تو خوش آئین ہے کہ ایسی امپورٹنٹ لیجسلیشن جو ہے اس میں وہ تعاون کریں گے، لیکن جو اس کے علاوہ لیجسلیشن ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تعاون نہیں کریں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کورم مینٹین کرنے میں بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور آج اس کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ بھی ہوا سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔ یعنی جب اپوزیشن نے یعنی کورم کی نشاندہی تو اپوزیشن نے ہی کی، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ باہر جا چکے تھے، آنکھ ماری کسی نے۔ ہاں بالکل۔ تو یہ پرابلم جو ہے یہ اس کے دو ہی جو ہے وہ سلوشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو انگیج کر رہے ہیں، ہمارے وہ کولیشن پارٹنر ہیں، انہوں نے خود بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں، آپ ان کو دور کریں، تو اٹ مینز کہ وہ بھی ان کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک میٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے، کل ہم دوبارہ ملنے جا رہے ہیں، تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کے تحفظات کو جو ہے وہ ریڈریس کریں۔ دوسری کوشش یہ ہے کہ کورم کے لیے تو کوئی اکثریت نہیں چاہیے ہوتی، تو اتنے ممبرز تو ہمارے پاس بھی ہیں، تو اب ہمارے ممبرز کو جو ہے وہ تھوڑا اس بارے میں تھوڑا ہمت کرنی ہوگی، اور یہ ہے کہ وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ممبرز کی حاضری کو انشور کرنا ہوگا۔ اچھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بڑی عرصے سے کام کر رہی تھی تحریک انصاف، کامیاب نہیں ہوئی، ان کو اپنا اتحادی نہیں بنا سکی، آج تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، ان کو واپس لانے کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کو واپس لانے کے لیے بالکل ہماری یہ خواہش ہے، اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ یقیناً کوشش کریں گے، اور ہمیں یہ کسی طور پہ بھی یہ بات ہمارے لیے جو ہے وہ سیٹسفیکشن کا باعث نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک ایسے اتحاد میں شامل ہوں جو اتحاد جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ برسر احتجاج ہو یا گورنمنٹ کے خلاف کسی تحریک کا آغاز کرے۔ لیکن معاملہ یہ اس میں مولانا تو ٹھیک ہے، ان کی ایک اپنی سیاست بھی ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کے خمیر میں پولیٹیکل ڈائلاگ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا، کوئی مشترکہ لاہ عمل تیار کر کے آگے بڑھنا، کسی دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا، یہ ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے شروع ہوتی ہے اور انہی کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی یہ سیاست نہیں ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی
لیڈ کوئی اتحاد جو ہے وہ اس طرح سے قائم ہو جائے گا اور وہ کوئی نتیجہ خیز موومنٹ جو ہے وہ چلانے میں کامیاب ہوگا، اس کے اوپر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کی ذاتی رائے کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کچھ حالات و واقعات ایسے بن رہے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ صرف تحریک انصاف نہیں، کچھ اور بھی پولیٹیکل گروپس، کوئی اور تنظیمیں بھی جو ہیں وہ بھی احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو کسان اتحاد ہے وہ بھی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہے، تو 2-3 دن میں اعلان کر رہی ہے، اور کسان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 25 ستمبر، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 27 ستمبر۔ تو آنے والے دنوں میں یہ سارے معاملات کیسے سنبھالیں گے آپ؟ میں کسی کی ذات کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی یہ کوئی مناسب رویہ ہوتا ہے۔ یہ ملین سے نیچے کی بات نہیں کر رہے کسان اتحاد والے بھی، یہ 1 ملین تو ویسے خیر 2 3 4 5 ملین ہوتے ہیں نا، یہ 1 ملین کا جو ہے نا یہ شروع کریں مارچ 10 لاکھ 10 لاکھ کا، یہ جہاں سے شروع کریں گے نا وہیں پہ جا کے ان کے جتنے مطالبات ہوں گے ہم ان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ ماسز کو ریپریزنٹ نہیں کرتے۔ اب جماعت اسلامی ہے، اب جماعت اسلامی کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو احساس کرنا چاہیے، انہیں اپنا یہ احتجاجی پروگرام ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اس احتجاج میں عوام شامل نہیں ہوئے، پبلک ایٹ لارج کی کوئی شمولیت نہیں ہے جماعت اسلامی کے دھرنوں میں۔ ان دھرنوں میں جا کے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ان کے ورکرز ہیں، انہی کے لوگ ہیں، وہ جو دفتر سے جو ہے وہ چھٹی کر کے آ جاتے ہیں شام کو، اور شام پہ وہاں پہ حاضری دے کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد صبح پھر دفتر جاتے ہیں، پھر آگے شام کو ان کے دھرنے میں بیٹھتے ہیں۔ دھرنے میں حالانکہ جس ایشو کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے، اس ایشو کے اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح سے اس ایشو کو وہ ابھار رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پبلک ایٹ لارج ان کے دھرنوں میں جو ہے وہ شامل ہوتی۔ عوام نے ان کے اس کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا چاہیے، یا حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ خوف زدہ ہو چکی ہے، کیونکہ عمران خان کو اگر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ڈیل مل جائے یا وہ رہا ہو جائیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ۔ کو اس احتجاج کو جو ہے بالکل ریجیکٹ کیا ہے، لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ جماعت اسلامی کو میرا یہ مشورہ بھی ہے، یہ میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اب آپ کو اس بارے میں، جب آپ کے اپنے لوگوں کے علاوہ کوئی اس میں شامل ہی نہیں ہوا، تو آپ کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ ایک پبلک احتجاج کے اوپر جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں؟ پبلک آپ کے احتجاج میں شامل نہیں ہوئی۔ باقی جو صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں کسانوں کے مطالبات کے لیے جو ہے وہ ملی خالد بھاٹ صاحب، یہ کسان اتحاد کے صدر ہیں۔ بھاٹ صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس سے پہلے وہ ایک دفعہ اسلام آباد بھی آئے تھے، اور جن لوگوں کو، جن کسانوں کو لے کے آئے تھے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کسانوں کے مسائل سے، کسانوں کے جو مشکلات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مشکلات ہیں، لیکن وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی، اور خاص طور پہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب حکومت بھی، دیکھیں لوگوں کو، چلیں لوگ بہت مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کو یہ اطمینان ضرور ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت اور پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت کے طور پہ لوگوں کے مسائل سے کنسرن ہے، اور اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ مسائل حل ہوں۔ اللہ کرے کہ جو یہ ہماری ڈپلومیٹک کوششیں ہیں، اور جس کے لیے آج بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ایران گئے ہوئے ہیں، یہ اگر کامیاب ہوتی ہیں تو یہ جو اکانومی کا بحران ہے، یا جو یہ مہنگائی ہے، یا جو دوسری مشکلات ہیں، تو ان کے بھی حل ہونے کے لیکن رانا صاحب آج امکانات ہیں۔ موڈیز کی جو آج نئی رینکنگ آئی ہے، موڈیز نے کہ حکومت کی جو سیاسی پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ استحکام پیدا نہیں ہو رہا پاکستان۔ نہیں، دیکھیں سیاسی پالیسیاں جو ہیں وہ
اگر آپ اپوزیشن سے متعلق بات کریں تو اپوزیشن میں ماسوائے پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے اور کس کا اختلاف ہے؟ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں، معاملات کو ریزالو کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ملاقات کے اوپر جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، ملاقات سے وہ نہ آگے بڑھ رہی ہے نہ پیچھے ہٹ رہی ہے، اور ان کی ملاقات کے مسائل جس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، جس وجہ سے ملاقات کی جو فیسلٹی ہے ان سے وڈرا ہوئی ہے، وہی کام اب سپریم کورٹ نے واضح طور پہ انہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا، انہوں نے پھر کیا ہے، اور پہلے سے بھی جو ہے وہ زیادہ دھوم دھڑکے کے ساتھ اچھا، کیا ہے۔ یہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھا دیا، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ کوئی اس کی وائلیشن نہیں کی، ہم اس وائلیشن کو تو پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم میں دو چیزیں واضح تھیں۔ نمبر ایک کہ انہیں علاج کی غرض سے ڈاکٹروں کے پینل کے سامنے آپ نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جا کے چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز واضح تھی کہ آپ نے وہاں پہ کسی قسم کی پولیٹیکل گیدرنگ نہیں کرنی، اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہ آرڈر جو ہے یہ وڈرا تصور ہوگا۔ تیسرا یہ تھا کہ ان کی صحت کو لے کے آپ نے کوئی پولیٹیکلی جو ہے نا وہ نہ آپ نے اس کو میڈیا پہ لانا ہے، نہ ہی اس سے آپ نے کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ بیان بازی کرنی ہے یا اس کو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ جہاں تک ان کے ڈاکٹروں سے، ماہر ڈاکٹروں کے پینل سے معائنے کی بات ہے، وہ شفا انٹرنیشنل میں نہیں ہو سکا، پمز میں ہوا ہے، یعنی جو بنیاد تھی کہ ان کا ہیلتھ کا جو ہے وہ ان کو چیک اپ کرایا جائے وہ ہوا ہے۔ اب وہاں پہ شفا کیوں نہیں لے کے گئے، اس کی ریزن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے پاس موجود ہیں، وہ عدالت کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ جہاں تک میری اس بارے میں اسیسمنٹ ہے کہ جو ریزنز ہیں وہ ایسی ایویڈنس ہے کہ اس کے اوپر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ وہ آگے گورنمنٹ، وہ آگے عدالت دیکھ لے گی، عدالت اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا اس کے اوپر کوئی ناظرین کرام، آپ نے جناب حامد میر اور رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں کسی بھی احتجاج سے خطرہ نہیں، اور عمران خان اور پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن کی، اس لیے عمران خان کو ہم نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا۔ اگر وہاں پر ہم کرتے تو سیکورٹی خدشات تھے، اور سیکورٹی کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ جب حامد میر نے کہا کہ بھی سیکورٹی آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سیکورٹی کیوں نہیں پوری کی، اگر آپ پرنس ہاسپٹل میں سیکورٹی کو کر سکتے ہیں تو آپ شفا ہاسپٹل میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ناظرین کرام، اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہوتی یا ان پٹواریوں کی نیت اچھی ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ یہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے۔ جب عمران خان کا دور تھا، جب عمران خان کی حکومت تھی، چاہے وہ اچھی تھی یا بری تھی، مگر عمران خان کی حکومت نے جناب میاں محمد نواز شریف کو لندن جانے دیا 4 ہفتوں کے لیے۔ جب نواز شریف صاحب ڈیل کر کے لندن گئے تو یہ واپس پھر نہیں آئے، پھر علاج کی غرض کے سے یہ وہاں ہی رہے، اور ان کی ضمانت دی تھی میاں شہباز شریف صاحب نے، اور شہباز شریف صاحب بھی اپنی ضمانت جو ہے دینے میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے وہ غلط بیانی کی۔ اور پاکستانی قوم کو یہ بھی پتا ہے کہ جب بھی شریف خاندان پر مشکل وقت آتا ہے تو شریف خاندان ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو پتا ہے کہ ڈیل نہیں کی، انہوں نے پھانسی قبول کر لی مگر انہوں نے ڈیل نہیں کی۔ عمران خان بھی ڈیل نہیں کرے گا۔ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کا علاج ہو اور ان کے مرضی کے ہاسپٹل میں ہو، اور جب علاج ان کا ہو جائے تو پھر ان کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا جائے۔ عمران خان کہتا ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی کیس ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، اور ان کو عدالت سے ہی ریلیف چاہیے، ان کو ڈیل کے ذریعے ریلیف نہیں چاہیے۔ حامد میر کے مطابق عمران خان کو پہلے کافی ڈیلیں ہو چکی ہیں، اور حامد میر نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان جو ہے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہیں سیاست سے کنارہ کر جائیں کچھ سالوں کے لیے، یا آپ کسی باہر ملک چلے جائیں، تو عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ بھئی میں اپنے ملک کے لیے سیاست کروں گا، اور سیاست جو ہے وہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے عمران خان جیل میں۔ حامد میر نے یہ بھی کہا کہ جب عمران خان چاہیں گے
तब जो है ना यानी कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इमरान खान खुद को खुद ही रिहा करेंगे, इनको कोई और रिहा नहीं कर सकता। और पीटीआई में काफी लोग ऐसे भी हैं जो कंप्रोमाइज हैं और जो दो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अब जो इत्तेहाद हुआ है मौलाना फजल रहमान के साथ या दीगर अपोजिशन जमातों के साथ, हो सकता है आने वाले वक्तों में जमात इस्लामी या कुछ और भी बलूचिस्तान की जमातें जो हैं वो पीटीआई के साथ मिलकर एक बड़े इत्तेहाद या एक बड़े एहतजाज का ऐलान कर सकती हैं। हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल है और हो सकता है कि इमरान खान को भी रिहा कर दिया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ।